الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد ومرشدنا وهادينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم درود شریف پڑھ لیں۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنا علما گرامی قدر صد ذی وقار انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز طلباء کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک پہ بیان کے سلسلہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ کرنے کے متعلق کچھ بات عرض کی تھی کہ توبہ جو ہے یہ گناہگاروں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت ہی بڑا گراں قدر انعام ہے۔ اس کی جتنی قدر کی جائے وہ کم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بات بھی عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے گناہگار بندوں سے بہت ہی زیادہ پیار ہے اور محبت ہے۔ جو گناہگار لوگ اللہ کے دربار میں آ کے اپنے گناہوں کی گڑ گڑا کر کے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پہ پشیمان اور شرمندہ ہوتے ہیں، ان گناہگار بندوں سے اللہ رب العزت کی ذات انتہائی خوش ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اپنے گناہوں پہ مصر رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کے دربار میں آ کے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اللہ کی ذات ان سے ناراض ہوتی ہے۔ یعنی مانگنے والوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور جو اس کے دربار میں آ کے نہ مانگے اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا گناہگار بندے پہ۔ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ بولنا شروع نہ ہو جائیں، گھنگرو بولنے شروع نہ ہو جائیں، یعنی نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے، موت کے آثار دکھائی دینے سے پہلے پہلے اگر کوئی گناہگار بندہ اس وقت بھی اللہ کے دربار میں سچی اور پکی توبہ کر لے تو اللہ کی ذات اپنے بندے پہ اتنی بڑی مہربان ذات ہے کہ اس آخری لمحہ کے اندر بھی، اس آخری وقت کے اندر بھی جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہوں، بڑے بڑے جرائم کیے ہوں، بڑے بڑے قصور کیے ہوں، لیکن موت سے پہلے پہلے جب موت کے گھنگرو بولنا شروع ہو، غرغرہ بولنا شروع ہو، سانس ہنسلی کے قریب پہنچ جائے، اس وقت بھی اگر کوئی گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں جھک جائے، گڑ گڑائے، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائے،
اس کے سامنے سچی اور پکی توبہ کر لے تو اس کو بھی اللہ کی ذات معاف فرما دیتی ہے۔ لیکن جب نزع کا عالم طاری ہو جائے، موت کا فرشتہ سامنے آ جائے، موت کے آثار دکھائی دینا شروع ہو جائیں، اس وقت تو پھر بھائی بڑے بڑوں کے پتے جو ہیں وہ پانی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت کی توبہ پھر اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں، 11واں سپارہ ہے، سورہ یونس ہے، قرآن کا مطالعہ کریں، پڑھیں، یہ چیز ہمیں واضح نظر آئے گی کہ موت کا فرشتہ جب سامنے ہوا، فرعون نے بھی اس وقت اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی۔ فرعون بہت بڑی سلطنت کا مالک، بڑے کر و فر کا مالک، جس کی بڑی فوجیں تھیں، بڑے لاؤ لشکر، بڑے جتھے تھے، حتیٰ کہ قرآن یہاں تک فرماتا ہے انا ربکم الاعلی، دعویٰ کیا کرتا تھا، لوگوں سے کہا کرتا تھا لوگوں میں ہی تمہارا بہت بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا اعلیٰ اور بڑا رب ہوں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والا، بڑا غرور، بڑا تکبر، اللہ اکبر۔ لیکن قرآن اٹھا کے دیکھیں، قرآن پڑھیں، جب بحر کلزم کے اندر غوطے کھانا شروع ہوا، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، موت دکھائی دینا شروع ہوئی، اس وقت اس نے بھی اللہ سے توبہ کرنا شروع کر دی، فرعون نے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا۔ اللہ کا پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے چنگل سے بچا کے، فرعون کی تکلیفوں سے بچا کر کے، راتوں رات اپنی قوم کے لوگوں کو لے کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ فرعون کو پتہ چلا، فوج پیچھے لگائی، لاؤ لشکر پیچھے لگایا، خود بھی گھوڑے پہ سوار ہو کر کے پیچھا کیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، یا اللہ پیچھے فرعون کی فوج اور آگے دریاؤں کی موج، اتنا بڑا ساٹھیں بہرتا ہوا سمندر، یا اللہ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھوڑے دریا کے اندر ڈال دینا تیرا کام۔ میں اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، اور دریاؤں کے اندر تجھے بھی اور بنی اسرائیل کے لیے راستے بنا دینا میں اللہ کا کام۔ بات مختصر، اللہ کے حکم کے مطابق رب ذوالجلال پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اور بنی اسرائیل کے گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دریا کو حکم ہوا کہ خبردار دریا، اس طرف کا پانی اس طرف ٹھہر جائے اور اس طرف کا پانی اس طرف ٹھہر جائے۔ دریا نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی قوم کو راستہ دے دیا۔ اللہ کے حکم سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل دریا میں سے پار ہو گئی۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آیا، اللہ اکبر۔ اس نے دیکھا کہ اس کا مطلب ہے دریا تو خشک ہے، لہذا ہم بھی اس میں سے گزر جائیں گے۔ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ دریا میرے حکم سے جاری اور ساری ہو جا۔ دریا چلنا شروع ہو گیا، وہ راستے جو تھے وہ ختم ہو گئے، دریا نے موجیں مارنا شروع کر دی۔ اب فرعون جو ہے وہ ڈوبنا شروع ہو گیا، غرق ہوا پانی کے اندر، غوطے کھانا شروع ہو گیا، موت دکھائی دینا شروع ہو گئی۔ اللہ بھائی موت کی سختی آسان فرمائے۔ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے روزانہ اس کو یاد کیا کرو۔
یاد رکھا کرو، موت تو روزانہ ہر انسان کو پکار پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے، خبردار رہنا میں کسی بھی وقت آنے والی ہوں۔ موت کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے، فرعون کے سامنے موت کا فرشتہ آیا، نزع کا عالم اب طاری ہو گیا، توبہ کا وقت اب ختم ہو گیا تھا، توبہ کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ، فرعون غرق ہونا شروع ہوا، پانی میں ڈوبنا شروع ہوا، غوطے کھانا شروع کر دیے، اور جب موت کا فرشتہ سامنے آ گیا گھبرا گیا، موت کے آثار دکھائی دینا شروع ہوئے۔ 11واں سپارہ سورہ یونس پڑھ کر کے دیکھیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُفْسِدِينَ۔ آمنتُ کہنے لگا آج میں بھی ایمان لے آیا، لا الہ الا الذی، اس ذات پہ جس کے سوا کوئی رب نہیں، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، جس کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی نفع اور نقصان دینے والا اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ آج میں بھی اللہ پہ ایمان لے آیا، لیکن اس کو پتا تھا نا کہ میں تو لوگوں سے اپنے آپ کو خدا اور الہ منوایا کرتا تھا، اس لیے آگے وضاحت بھی کر دی آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اس خدا پہ میں ایمان لایا جس پہ بنی اسرائیل قوم ایمان لائی، میں نہیں، میں تو ایسے ہی دعوے کیا کرتا تھا، اس اللہ پہ، اس خدا پہ آج میں بھی ایمان لاتا ہوں جس پہ یہ قوم بنی اسرائیل ایمان لائی۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج میں بھی مسلمان ہوتا ہوں، ایمان سے اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھ کے دیکھیں۔ موت ایسی سخت چیز ہے محترم بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز نوجوانوں، اللہ ہم سب پہ موت کی سختی آسان فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ موت کو دیکھ کے تو بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جاتے، فرعون جیسا آدمی، بڑا لشکر، بڑے جتھے، بڑی فوجیں، بڑا کر و فر اس کا، بڑی مملکت، کتنی بڑی سلطنت، لیکن جب موت اس کے سامنے آئی اس نے بھی دیکھ کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اس وقت، تو کہ آج میں بھی اس خدا پہ ایمان لاتا ہوں جس پہ یہ بنی اسرائیل والے ایمان لائے۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آج میں بھی مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن اللہ نے محترم بزرگوں، دوستوں، اس وقت کی اس کی توبہ قبول نہیں کی۔ جو اللہ کے سامنے بھئی توبہ کرنا چاہتا ہے نا، وہ آج توبہ کرے، مرنے سے پہلے پہلے، موت کے آثار دکھائی دینے سے پہلے پہلے، جب تک یہ گھنگرو بولنا شروع ہو نہ جائیں، اس وقت تک سب حضرات کے لیے موت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ورنہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جائے گا، نزع کا عالم طاری ہو جائے گا، گھنگرو بولنا شروع ہو جائیں گے، گھر والے پاؤں پہ ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے ہوں گے، ہن تا پیر ہی چھڈے ہو گئے، لنگا دیرو جان جڑا نکلنا شروع ہو گئی ہے، ہن تا نک بھی ڈنگا ہو گیا، اللہ اکبر، کان بھی مڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں نا بھائی گھر والے، جب یہ آثار سامنے آئیں تو ہاتھ لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پاؤں بھی ٹھنڈے ہو گئے ہیں ابھی تو اس وقت کی توبہ بھائی قابل قبول نہیں ہے۔ موت سے پہلے پہلے توبہ کریں۔ جس کو بھی آج اللہ نے یہ موقع دیا ہے وہ مرنے سے پہلے پہلے توبہ کرے۔ یہ نہیں کہ اپنی کیا سرائیاں، اور یہ تو بڑے دھاڑے پے ہو جی، یہ کرنا، میں ہنج کرنا، آج یہ تو بڑے دھاڑے، میں کو مردہ پہ آج دے نہیں بھئی، موت بے خبر ساتھی ہے، پھر سناؤں گا انشاءاللہ کسی موقع پہ۔ بہرحال بات میں فرعون کی کر رہا ہوں، کہنے لگا آج میں بھی اس اللہ پہ ایمان لے آیا جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور آج میں مسلمان ہوتا ہوں۔
لیکن اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، آج تمہارے ایمان لانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، آج تیرا ایمان قابل قبول نہیں، آج کی تیری توبہ قبول نہیں، ساری زندگی میری نافرمانیاں کرتا رہا، میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، نافرمانی کرتا رہا اور زمین میں فساد مچاتا رہا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تو ہم تیرے جسم کو اس سمندر سے باہر پھینک دیں گے، اس کو نجات دے دیں گے، تجھے موت واقع ہو جائے گی، اور آنے والے لوگوں کے لیے تیری اس لاش کو، تیرے جسم کو ہم عبرت کی نشانی بنائیں گے، عبرت کی نشانی۔ اور واقعی اسی طرح ہوا، سمندر کی چھال آئی، موج آئی، اس نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، سائنس نے آج کل بہت مسئلے حل کر دیے ہم لوگوں کے لیے۔ ابھی کھالیں جو ہوتی ہیں، چمڑے جو ہوتے ہیں نا، ان پہ وپاری لوگ کیا کرتے ہیں، نمک لگاتے ہیں، نمک، تاکہ کئی دن یہ خراب ہونے سے بچ جائیں، گلنے سڑنے سے بچ جائیں۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون کی لاش کو جب سمندر نے، بحر کلزم نے باہر پھینکا نا، تو قدرتی اس کے جسم پہ نمکیات سے کچھ سفید سے لگے ہوئے تھے، کیونکہ اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے، یہاں سے صحیح سلامت باہر نکال دیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ اپنے سے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے تو عبرت کی نشانی بنے، تجھے دیکھ کے لوگ کیا کریں، عبرت پکڑیں۔ 1998 کی بات ہے، میں اسٹوڈنٹ تھا اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں، تو وہاں ہمارے ایک لیکچرار صاحب تھے، پتہ نہیں بیچارے فوت ہو گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، منصور علی منصوری صاحب۔ انہوں نے ایک دن ہمیں اپنے لیکچر کے اندر، سبق کے اندر یہ بات بتائی کہ میں مختلف ممالک کی سیر کرنے کے لیے گیا، چلتے چلتے میں مصر میں بھی گیا، اور مصر کا جو دارالخلافہ ہے نا، قاہرہ، وہاں اس کا بہت بڑا ایک عجائب گھر ہے، اس عجائب گھر میں فرعون کی ممی، اس کی لاش کو دیکھ کے آیا ہوں۔ او صحیح سلامت، لمبا دڑنگا اتنا پڑا ہوا ہے، داڑھی ہے، بالوں میں موتی کوئی لگائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کس طرح۔ تو آج بھی فرعون کی لاش وہ فرما رہے تھے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کچھ ہی عرصہ پہلے، ابھی بھی محفوظ ہے اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے چونکہ فرمایا کہ آنے والے لوگوں کو میں تیرے لیے، تجھے عبرت کی نشانی بناؤں گا، وہ آج بھی ممی اور لاش اس کی وہاں پہ موجود ہے، قاہرہ کے عجائب گھر کے اندر۔ مختلف لوگ جو جاتے ہیں وہ دیکھ کے بھی آتے ہیں پھر۔ بہرحال تو موت کے وقت بھئی اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوئی۔ توبہ کرنے کا آج وقت ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے گناہگار کہ میں اللہ سے سچی اور پکی توبہ کروں، تو آج وہ توبہ کرے۔ جب موت کے آثار سامنے آئیں گے، فرشتہ سامنے آئے گا، نزع کا عالم طاری ہو جائے گا، پھر اس وقت کی اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔